بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 198 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت بھی اسی آیت مقدسہ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں در حقیقت ہم جو چیزیں پڑھیں گے ان میں سے ایک بات تو ظلمات سے متعلق ہے کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، پھر اسے نکرہ لانے کی وجہ، پھر اس کو موصوف لانے کی وجہ، پھر اس کو جمع لانے کی وجہ، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ پھر اسی طرح وَتَرَكَهُمْ میں تَرَكَ یہ جو فعل ہے ترکن سے، تو اس کا کیا معنی و مفہوم ہے، اور پھر کیا یہ متعدی بیک مفعول ہے یا بدو مفعول ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظلمت کا جو ایک معنی ہے وہ کیا ہے، آخر میں اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ تو بہرحال یہ 2-3 حوالے سے آج کے ہمارے سبق کی گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت پھر ترجمہ کے بعد کروائی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ جن میں انہیں کچھ بھی سوجھ نہیں پڑتا تھا۔ فَذَكَرَ ظُلْمَةَ الَّتِي هِيَ عَدْمُ النُّورِ وَانْتِمَاسُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، تو پس اللہ تبارک و تعالی نے اس ظلمت کا ذکر فرمایا کہ جو نور کا عدم ہے اور نور کا بالکلیہ ہی مٹ جانا ہے۔ وَجَمَعَهَا وَنَكَرَهَا وَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا ظُلْمَةٌ خَالِصَةٌ لَا يُتَرَاءَى فِيهَا شُبْهَانِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ظلمات کو جمع ذکر فرمایا اور اسے نکرہ ذکر فرمایا، اور اس کا وصف یہ ذکر کیا کہ وہ ایک خالص تاریکی ہے جس میں دو شکلیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور وَتَرَكَ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى طَرَحَ وَخَلَّى وَلَهُ مَفْعُولٌ وَاحِدٌ، اور تَرَكَ یہ اصل میں طَرَحَ اور خَلَّى کے معنی میں ہے، یعنی چھوڑ دینے کے یا ڈال دینے کے معنی میں ہے، اور اس کا ایک مفعول ہوتا ہے۔ فَضُمِّنَ مَعْنَى سَيَّرَ فَجَرَى مَجْرَى أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، پس یہ سیرہ کے معنی کو شامل کر لیا گیا اس کو، تو اب یہ افعال قلوب کے قائم مقام ہو کے جاری ہوتا ہے۔ تو کقولہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ فرمانا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، یہاں پر خیر وضاحت میں پھر میں عرض کروں گا کہ یہ کیسے دو مفعولوں کی طرف پھر متعدی ہوا۔ وقول شاعر، اور شاعر کا قول فَتَرَكْتُهُ جَزَرَ السِّبَاعِ يُنَشِّنُهُ، اور شاعر کا جیسا کہ یہاں پر یہ کہنا کہ میں نے اسے درندوں کے سامنے چھوڑ دیا، وہ اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ وَالظُّلْمَةُ مَأْخُوذَةٌ مِّن قَوْلِهِمْ مَا ظَلَمَكَ أَن تَفْعَلَ كَذَا، أَيْ مَا مَنَعَكَ لِأَنَّهَا تَسْدُّ الْبَصَرَ وَتَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ، اور ظلمت اہل عرب کے قول کے مطابق ما ظلمک ان تفعل سے ماخوذ ہے کہ تجھے کس چیز نے یہ کام کرنے سے روکا ہے، یعنی کہ تجھے کس چیز نے منع کیا، اس لیے کہ وہ نگاہ کے آڑے آ جاتی ہے اور دیکھنے سے رؤیت سے روک دیتی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ کسی حد تک اس کی وضاحت بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن جو چیدہ چیدہ اس کی باتیں رہتی ہیں تو آئیے میں وہ وضاحت کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس آیت میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وَتَرَكَ یہ فی الاصل سے ترک جو لفظ آیا ہے وَتَرَكَهُمْ فعل ماضی، تو اس کی لغوی تحقیق ذکر کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ ترک جب طرح یا خلا کے معنی میں ہوگا تو یہ متعدی بیک مفعول ہوگا، لیکن جب یہ سیرہ کے معنی کی اس میں تضمین کر لی جائے تو پھر یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، جیسا کہ افعال قلوب میں بھی ایک اکتفا ایک مفعول پر وہ جائز نہیں ہوتا، وہ اس کے بھی مطلب دو مفعول ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح ترکہ میں بھی ایک مفعول پر پھر اکتفا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر اس بات کے استشہاد پر کہ ترکہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، وہ یہی آیت مقدسہ کو پیش کر رہے ہیں کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ۔ اب یہاں بھی اب دیکھیں ترکہ یہ فعل ماضی ہے اور اس کا فاعل وہ اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ہے، اور پھر ہم ضمیر جو اس کے ساتھ متصل ہے، یہ ضمیر منصوب متصل، یہ اس کا مفعول اول ہے، اور فی ظلمات جو کہ ایک ظرف مستقر ہے اور بواسطہ حرف جر کے مفعول واقع ہو رہا ہے، تو یہ مفعول ثانی ہے، اور پھر یہ دونوں مل کر مفعول اول مفعول ثانی یہ ترکہ کا ہی مفعول ہیں۔ تو اب یہ دو مفعول کی طرف متعدی ہوا، اور یہاں پر یہ دونوں ظرف مستقر ہوں گے، تو مستقرین یا اس طرح کا کوئی آپ ملتا جلتا یہاں پہ وہ ظرف کا متعلق نکال سکتے ہیں، لیکن بواسطہ اس متعلق کے بھی ظرف کے مستقر کے بھی یہ پیچھے جا کر اس کا مفعول بنے گا۔ تو اب یہ تو ایک بات انہوں نے کر لی کہ یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے جب اس کو سیرہ کے معنی میں کر دیا جائے۔ اچھا، پھر چار یہ جو چیزیں ذکر کی کہ جمعہا و نکرہا و وصفہا، تو تین چیزیں ذکر کی، تو اب یہ تینوں سے مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ مبالغہ کس طور پہ پیدا ہوا ان کے اندھیریوں میں پٹکنے پر، تو وہ ایک اس طور پہ کہ اس کو جمع ذکر کیا، تو ظلمت واحد ہے، ظلمات جمع ہے، بہت سے اندھیرے، اور پھر اس کو موصوف ذکر کیا، اس کا وصف وہ بیان کیا کہ لا یبصرون، جس میں کوئی سوج نہیں پڑتا، نکرہ ذکر کیا، وہ بھی عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ تو ان تین وجوہ کی بنیاد پر، یعنی ان تین طرح کا اس کو ذکر کرنا اس بات پر مشیر ہے کہ یہ کثرت مبالغہ ان کی ظلمت کی کثرت پر دلیل ہے۔ اور پھر یہاں پر مصنف الرحمہ نے اپنے اسی مذہب کی تائید میں ایک شاعر کا شعر بھی پیش کیا ہے، یعنی مذہب جو بیان کیا کہ جب ترکہ یہ طرح یا خلا کے معنی میں ہو، اس وقت تو یہ ظاہر مفعول ایک ہی کو چاہے گا، یعنی متعدی بیک مفعول ہوگا، لیکن جب یہ ترکہ بمعنی سیرہ کے ہو جائے، اس معنی کی اس میں تضمین کر لی جائے، تو پھر یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، جیسا کہ افعال قلوب بھی متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، ان میں ایک مفعول کو ساقط کرنا جائز نہیں، تو اس میں بھی پھر ایک مفعول کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارا محل استشہاد لفظ شعر میں وہ فَتَرَكْتُهُ جَزَرَ السِّبَاعِ میں دیکھیں، ترکت وہی فعل ذکر کیا ہے ترکہ سے، اور اس کی واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اب واحد متکلم کا صیغہ ہے، مصدر وہی ہے، معنی وہی ہے، لیکن اس نے دو مفعول شاعر نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو اس کا مفعول ہے ترکتہ میں ضمیر منصوب متصل ہو ضمیر، ہا ضمیر جو ہے یہ اس کا اول مفعول ہے، پھر جزر السباع یہ دوسرا اس کا مفعول بھی واقع ہوگا جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ واقع ہوگا۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ شاعر جو ہے وہ اگرچہ معنی کے اعتبار سے اپنی بہادری و مقتول کی بے بسی وہ دکھانا چاہتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو جس وقت مار گرایا تو اس کے سارے حمایتی بھاگ گئے اور لاش کو اس بے بسی کے عالم میں چھوڑ گئے کہ درندے بڑے مزے سے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ تو خیر، اب یہاں پر اس نے فترکتہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو فترکتہ میں ہا ضمیر جو ہے اس کا مرجع وہی مقتول ہے کہ جس کو اس نے چھوڑا ہے یا جس کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے، جس کو اس نے مارا ہے،
اور دوسرا جو جزر ہے یہ مصدر ہے بمعنی مفعول کے، جیسے کہ خلق بمعنی خلوق کے ہوتا ہے، اور جزر اصل میں ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جنہیں ذبح کیا جائے، مثلا جیسے بکری، گائے، تو پھر یہ استعمال ہونے لگا درندوں کی خوراک کے معنی میں، تو مطلب یہ کہ سبا درندے کو بولتے ہیں، تو مطلب درندوں کی خوراک کے طور پہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو خیر یہ تھوڑی سی شعر کی وضاحت تھی، ورنہ معنی اس کا ظاہر ہے کہ شاعر نے بھی ترکتو کے 2 مفعول ذکر کیے ہیں۔ پھر بس ظلمت ماخوذۃ من قولہم سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ظلمت ان کے عرب کے اس قول سے ماخوذ ہے، ما ظلمک ان تفعل کذا ای ما منعک، تو کیونکہ اندھیرا جو ہوتا ہے نا نگاہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، رؤیت سے روک دیتا ہے، تو اس لیے بھی یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت تھی، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ترکا کس معنی میں ہو تو یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ترکا کو سیرہ کا معنی شامل کر لیا جائے پھر اس میں کیا تبدیلی آتی ہے، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔